بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ واقعہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بد دعا دی۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی عمر تھی۔ کسی نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے آپ کا گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے۔ ابو جہل کو شرارت سوجی۔ اس نے کچھ لوگوں سے کہا، جس میں عقبہ بن ابی معیط تھا اور کچھ اور لوگ بھی تھے۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ میں راستے سے گزر رہا ہوں، یہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے۔ اونٹ کی اوجڑی جو بہت وزنی ہوتی ہے اور اس میں گندگی بھی ہوتی ہے، وہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجی اٹھاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دو۔ ان لوگوں نے اوجڑی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ اس وقت نہ آپ کے چچا ابو طالب تھے جو پہنچ جاتے، اور نہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو کوئی بندوبست کرتی۔ کسی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر کہا کہ حضور کے گھر والوں، حضور کے سر اقدس پر کسی نے اوجڑی رکھ دی ہے۔ حضور پاک سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پہلی مرتبہ منہ پر کپڑا ڈال کر باہر نکلی۔ حضور پاک حرم کعبہ میں تھے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اوجڑی گرائی۔ حضور پاک نے کچھ نہیں بولا اور میں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے حضور پاک کی انگلی کو تھاما اور کنویں پہ لے آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور آپ بیٹھ گئے۔ میں نے کنویں سے پانی نکالا اور نبی پاک کی زلفیں دھوتی جاتی اور نبی پاک روتے جاتے۔ جب زلفیں دھو لیں تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ جنہوں نے میرے والد کو تکلیف دی ہے نا، ان کو یا اللہ برباد کر دے۔ کتنا عجیب منظر ہے نا کہ جب طائف والے پتھر ماریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید بن حارثہ کہیں کہ حضور دعا کریں کہ یہ تباہ ہو جائیں، تو نبی پاک کیا کہتے ہیں کہ نہیں زید، میں نے ان کی تباہی کے لیے دعا نہیں کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور جب احد میں ان لوگوں نے پتھر مار کر نبی پاک کے دانت شہید کر دیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے کہ حضور دعا کریں کہ یہ تباہ ہو جائیں، تو حضور پاک نے فرمایا کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے دعائے ضرب نہ فرمائی، لیکن آج عجیب منظر تھا، اور شاید یہ وہ واحد وقت تھا کہ جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے، انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے۔ تو بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے ویسا ہی کر دے، اے اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسا کہتی ہے ویسا ہی کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ بد دعا میں نے بھی سنی تھی، اور میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب بی بی سیدہ فاطمہ نے بد دعا کی تھی ان کو بدر میں کٹتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہ چاند رہا تھا۔ تو مجھ سے کسی نے کہا کہ عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں یہ غور کر رہا ہوں کہ یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی تھی۔